والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا عمل کر بیٹھے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم ڈھا بیٹھے، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشے گا گناہوں کو سوائے اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ ان سے ہوا اس پر وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے، اصرار نہیں کرتے۔ سین کے ساتھ اصرار ہو تو وہ ہے راز کی کوئی بات کہنا، اور سواد کے ساتھ ہو تو وہ کیا ہے؟ اصرار کرنا، ضد کرنا، اس پر کنسسٹنٹ ہونا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ ایمان والوں کے جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان کے اعتبار سے، یعنی عام طور پر ہمارے ذہن میں نیک آدمی کا تصور یہ ہے کہ وہ کبھی برائی نہ کرے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو نیک آدمی کا یہ تصور قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ نبی صرف معصوم ہوتا ہے، آپ پر نبوت بھی ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہوئی۔ ہم میں سے کوئی نہ نبی ہے نہ فرشتہ ہے، لہذا ایوری ناؤ اینڈ دین، میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، ہم سے غلطیاں ہونی ہیں، ہم سے برائیاں سرزد ہونی ہیں، ہم سے بے حیائی کے کام بھی ہو جانے ہیں۔ حل کیا ہے؟ غلطی ہو معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ بخشش مانگنے والے کو بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ بخشش مانگے، غلطی کا اعتراف کرے۔ ہم توبہ کریں گے پھر ہم توبہ توڑیں گے، ہم غلطیوں سے باز آئیں گے پھر ہو جائیں گی، وعدے کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ قریب فرما برداری کریں گے، پھر ہم سے نافرمانی ہو جائے گی، نو پرابلم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی غلطی ہو فوراً معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا، مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، ہرگز بند نہیں ہے۔ کسی کو، بڑے سے بڑے عالم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، جبکہ وہ کھلا ہے پوری طرح سے۔ بڑا خوبصورت وہ ربائی ہے فارسی کی، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، باز آ جا، چھوڑ دے تو جو کچھ بھی ہے، باز آ جا، واپس آ جا میرے پاس۔ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ۔ صحابہ کرام سب کون تھے؟ بت پرست تھے کہ نہیں پہلے؟ مشرک تھے کہ نہیں پہلے؟ قاتل تھے کہ نہیں پہلے؟ اور بے حیائی بھی عام تھی، کوئی گنتی کے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں شرک کیا تھا اور کبھی انہوں نے بدکاری نہیں کی تھی۔ باقی کیا ہے، کم و بیش کوئی کسی درجے میں ملوث، کوئی ذرا زیادہ ملوث، لیکن جب توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تو سب پچھلا صاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اگر کفر صاف ہو سکتا ہے تو پھر ایک شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو کیا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں میں تو معاف نہیں کرنا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ وہ کہ جن سے جب کوئی بے حیائی کی بات ہو جائے، بے حیائی کی حرکت ہو جائے، او ظلموا انفسہم، وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا بیٹھے، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا بخش کون سکتا ہے؟ یعنی ہم لوگ، اگر میں آپ پر کوئی زیادتی کروں یا آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی ہو، مجھے تکلیف پہنچائی ہو، پھر آپ مجھ سے معافی مانگے اور میں حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے آپ کو معاف کر دوں، کیا معاف کیتا؟ میرے دل میں کیا ہوگا؟ چلو میں تو معاف کیتا، پر اللہ کرے تیرے نال کوئی اس طرح ہی کرے جو تو میرے نال کیتی ہے، یہ کون سا معاف کرنا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ مجھ پر زیادتی کریں گے تو آپ میرا کوئی نقصان کریں گے، میں آپ پر کوئی زیادتی کروں گا تو آپ کو کوئی زخم لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی میں جتنی مرضی نافرمانی کر لوں، اس کا انکار کر دوں، اس کے ساتھ شرک کروں، کیا اللہ تعالیٰ کا میں کچھ بگاڑتا ہوں؟ تو بخشنے والی ذات، معاف کرنے والی ذات تو ہے ہی صرف ایک، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔
ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے ہرگز نہیں۔ تو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور کون بخشتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، فرض کیا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے استغفار کرتے رہنا، یہ مذاق ہے استغفار کا۔ انسان توبہ کرے، استغفار کرے کہ یا اللہ میں چھوڑتا ہوں، پھر معافی مانگے، پچھلا معاف کر دے، ارادہ نہ ہو کہ میں دوبارہ کروں گا، پھر ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر نئے سرے سے معافی مانگ لے، تو اس پر اصرار نہیں کرتے۔ علی ما فعلوا، جو کچھ انہوں نے کیا، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے، غلطی سے ہو جائے کوئی بات نہیں، کمزوری کی وجہ سے پھر ہو جائے غلطی کوئی بات نہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، فارگیونیس ہے، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت خوب ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا۔